اور پوری صورت مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب کے نام سے، جس میں اس پورے جنگ احزاب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ این اس حالات کے مطابق ہے جو آج حالات چل رہے ہیں، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرونی دشمنوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا تھا، اور اندرونی دشمن جو اندر منافق تھے ان سے بھی مقابلہ کرنا تھا۔ بالکل یہی حالات جو آج ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کہ بیرونی دشمنوں سے بھی ہمیں لڑنا ہے، اور اس کے اندر رہ کر بھی کچھ دشمن ہیں جو اس ملک کو کمزور اور کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی چالاکیاں، ان کی دغا بازیوں سے پریشان ہو کر قبیلہ بنی قریظہ کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ بنو قریظہ کو مدینہ سے نکالا اور ان کو جلا وطن کیا یہودیوں کو۔ یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک سازش کی کہ دائیں بائیں کے علاقے اور مشرکین کو ساتھ ملا کر مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ کئی قبائل کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، اور مکہ آئے مشرکین کو ساتھ ملایا کہ ہمارے ساتھ ملیں اور مدینہ پہ حملہ کریں، اور ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر ملی کہ سارے کافر جمع ہو گئے ہیں اور مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، صحابہ کی جماعت آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، جو چاہتے خود کر سکتے ہیں، جو چاہے خود فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے معاملات میں مشاورت کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ آپ مشاورت کیا کریں، ان سے بات چیت کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں ان حالات کے مقابلہ کرنے کا طریقہ اور ان حالات میں کھڑے ہونے کا راستہ ان کو مل جائے گا کہ کیسے کرنا ہے، مشاورت کرنی ہے، مل کے بات کرنی ہے، کس طرح رائے لینی ہے، کس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک راستہ رہے گا۔ آپ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تمہیں معلوم ہے سارے یہودی مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مشرکین بھی مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور دیگر قبائل نے بھی اتحاد کر لیا ہے۔ بہت سارے قبائل مل کے مدینہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں، اہل مدینہ کا نقصان کرنے والے ہیں۔ بتاؤ ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا، ہمارا خالق و مالک ہماری نصرت کرے گا، لیکن تم بھی اپنی اپنی رائے دو۔ صحابہ اکرام رائے دیتے رہے، صحابہ اکرام اپنی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، عرض کیا کہا کفر ایک طرف جمع ہو گیا، سارے جمع ہو کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، شاید تلواروں سے مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، تیروں سے مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، میدان جہاد میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا بظاہر مشکل ہوگا، کیونکہ ایک طرف 10,000 کی جماعت ہے، 10,000 کافر جمع ہو کے مدینہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ مختصر سی 1,000 کی جماعت ہے، 1,000 صحابہ اکرام ہے۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے آقا میری رائے تو یہ ہے، میں نے فارس کے اندر دیکھا ہے، اپنے ملک کے اندر میں نے دیکھا ہے، جب لوگ جمع ہو کے حملہ کرنا چاہے حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی جاتی ہے، ایک خندق بیچ میں حائل کی جاتی ہے، پھر خندق کے ذریعے سے آبادی کو محفوظ کیا جاتا ہے، بچوں کو خواتین کو محفوظ کیا جاتا
ہے جب آنے والا لشکر بڑا ہو، دفاع کرنے والوں کی تعداد کم ہو، آقا ان حالات میں خندق کھودنا بہتر رہے گا، یہ ہمارے حق میں مفید رہے گا۔ اپنے علاقے کے بارے میں بتایا، اپنے ملکی حالات کے بارے میں بتایا، میرے آقا کو ان کی رائے پسند آئی۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا ہم خندق کھودیں گے، ہم مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ 6 دن لگے، 1000 صحابہ کرام کھدائی کے اندر مصروف ہو گئے۔ آقا مدنی خود شریک ہوئے، آقا مدنی نے خود جگہ تقسیم کر کے دی۔ 10 صحابہ کرام کو 10 گز جگہ دی جاتی، اس کی کھدائی کرنی ہے، پھر اس سے آگے بڑھنا ہے۔ صحابہ اکرام کھدائی کرتے رہے، کہتے ہیں آقا بھی خود شریک ہوئے۔ آقا مدنی کے جسم پر مٹی کے آثار دیکھے گئے، خود اپنے کندھے پہ پتھر اٹھا رہے ہیں، خود اتر کے کدحال بھی مار رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا کھدائی کرنی پڑ رہی ہے، بھوک کا حال یہ 3 دن سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آقا مدنی نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ تم نے ایک پتھر باندھا، مجھ پیغمبر کو دیکھو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور کام کھدائی، خندق، پہاڑ، کوئی کچی زمین نہیں، پہاڑ، اس کے دامن میں کھود رہے، خندق، پہاڑوں کو چیر رہے، پتھروں کو نکال رہے ہیں، اور 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اہل عرب کی عادت تھی جب بھوک کی شدت لگتی، پتھر پہ وہ ٹھنڈک پانے کے لیے پتھر باندھتے تھے، پیڑ پہ پتھر، جس کو تھوڑی بھوک ہوتی 1 باندھتا، جس کو زیادہ ہوتی 2 باندھتے، اور اس سے کمر کو وہ سیدھا رکھتے، ہمت ہوتی، قوت ہوتی کام کرنے کی، ان کی عادت میں تھا۔ صحابہ نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے، نبیوں کے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور ساتھ کھدائی میں شریک ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خود کھدائی کر رہے ہیں۔ اسی کھدائی کے درمیان کئی ایک واقعات بھی پیش آئے۔ صحابہ حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھدائی کر رہے، احد پہاڑ کے پاس یہ کھدائی تھی مدینہ کی حفاظت کے لیے، کہ اور اس کی لمبائی تقریباً 5500 گز سے بھی زیادہ صحابہ کرام نے اس کو کھودا ہے، 5500 گز سے بھی زیادہ، اور اس کی چوڑائی تقریباً 5 گز سے زیادہ، اور اتنی گہرائی کی کہ نیچے سے نمی نکلنے لگ گئی، اور صرف 6 دن اس میں لگائے، صرف 6 دن، اور بھوک کی حالت میں لگائے، پیاس کی حالت میں لگائے۔ 6 دن کے اندر انہوں نے اتنا بڑا یہ کام کیا، کیونکہ مکہ سے کافر جمع ہو کے مدینہ کی طرف چل پڑے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ ان کا جذبہ تھا، اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی۔